یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ از تو وجود ما از تو روان ما اے خالق جہاں از تو نشان ما یا اللہ یا اللہ بردر سجود ما یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو بادشاہ عالم سلطان کائناتی دنیا از جملہ فانی تنہا تو در ثباتی دریاب باز مورا تو مالک حیاتی ماغر کے بحر ہستی تو مصدر نجاتی از تو وجود ما از تو روان ما اے خالق جہاں از تو نشان ما یا اللہ یا اللہ بردر سجود ما یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. افضل الصلاۃ و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج کے ماہرین اس امر پر متفق ہیں کہ انسان کی شخصیت کی نشو و نما، اس کی گروتھ میں 3 ایلیمنٹ بہت بنیادی ہیں کہ اس کو خاندانی طور پر، موروثی طور پر، جینیٹیکلی اس کو کیا خوبیاں اور خصوصیات میسر آئیں، پھر جس ماحول میں وہ پروان چڑھا وہ کیسا تھا، اور تیسری اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کو اپنے ماحول سے، اپنے انوائرمنٹ سے، اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے کس قدر محبت میسر آئی. محبت کتاب زندگی کا بنیادی عنوان ہے، بنیادی چیپٹر ہے. اور مولانا روم نے بھی یہ بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کائنات کا نظام یہ کشش ثقل سے نہیں چل رہا، یہ ثقل کی تحت نہیں چل رہا، بلکہ یہ محبت کے تحت چل رہا ہے. اور وہ کہتے تھے کہ ہر کم تر ذرہ اپنے سے بہتر ذرے کی تلاش میں ہے، ہر طالب اپنے مطلوب کی طرف بڑھتا ہے اور اس میں گم ہو جانا چاہتا ہے. آج کی ہماری ممدوح شخصیت جو خانوادہ رسالت اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی گود میں پروان چڑھی، اور جن کو باب الحوائج بھی کہتے ہیں. اور جب آج میں ان کا ذکر کر رہا ہوں تو میرے دل میں یہ طلب تڑپ اور خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ کاش فضائیں صدائیں ان کے در پہ جائیں، اور آج انسانیت اور امت اور ملت اور دنیا کو اور آدمیت کو جو مشکلات درپیش ہیں وہ ان کے در پر پیش ہو، اور ان کے توسل اور تصدق سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ہم انسانیت کے لیے، امت کے لیے، قوم کے لیے، اپنے کرکیے کے لیے، کوچے کے لیے، اس خطے کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے رحم، آرام، آسودگی اور شفا طلب کرے. ہماری آج کی ممدوح شخصیت قمر بنی ہاشم حضرت عباس، جن کو علمدار کربلا اور غازی عباس بھی کہا جاتا ہے، ان کا یوم ولادت 4 شعبان 26 ہجری ہے. آپ بہت اولو العزم اور جلیل القدر ہستی تھے، اور بالخصوص کربلا کے واقعہ میں ان کا جو ایک مرکزی اور بنیادی کردار ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر آپ کربلا معلیٰ جائیں تو حضرت امام علی مقام کے روضہ اقدس کے قدموں کی طرف آج بھی تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ان کا مزار اسی شان و شکوہ کے ساتھ، اسی جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے جس طرح وہ ان کی زندگی میں پہرا دیا کرتے تھے. آپ کی والدہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدۃ النساء اہل الجنہ، آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئیں تو ان کی موجودگی میں حضرت علی المرتضیٰ نے اور کوئی شادی نہیں کی. سیدۃ النساء دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کو جو نصیحت اور وصیت کی اس میں یہ بھی تھی کہ ایک ایسی اوصاف کی حامل خاتون سے شادی کرنا
جو ان بچوں کی تربیت میں اور اس گھر کے ماحول کو مؤثر اور بہتر رکھنے اور اس پیٹرن اور اس اسلوب پر آگے بڑھانے میں تمہاری مدد کرے، اور جو خانوادہ رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ہیں اور اوصاف ہیں ان کی وہ نگہبان بن سکے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے اپنے بھائی، بڑے بھائی جناب عقیل جو علم الانساب کے ماہر تھے، ان سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور پھر حضرت عقیل قبیلہ کلاب میں یہ رشتہ لے کر گئے، اور حضرت ام البنین جن کا بنیادی نام فاطمہ بنت حزام تھا، اور یہ فاطمہ بنت حزام روایت ہے کہ جب شادی کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں داخل ہوئیں تو آپ اس چوکھٹ پر بیٹھ گئیں اور اس کو چھوا، چوما، اور بہت تقدس کے ساتھ آگے بڑھی۔ تو ان کے ساتھ موجود خواتین نے پوچھا کہ آپ تو اس گھر کی ملکہ یا مالکہ بن کے داخل ہو رہی ہیں، آپ اس قدر عجز اور نیاز کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ چوکھٹ اور یہ ڈیوڑی اور یہ راداری وہ ہے کہ جہاں کئی ماہ تک نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے ٹھہرا کرتے تھے اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میں اس گھر کی مالکہ بن کے نہیں بلکہ کنیز بن کے آئی ہوں، اور ان کی گود میں پھر وہ ہستی 26 ہجری 4 شعبان یعنی آج کے دن ان کی ولادت باسعادت ہوئی، جن کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ باب الحوائج، میں دوبارہ ان کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ باب الحوائج تھے، اور ان کے در پر آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، جو اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں۔ اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے مناجات کو پیش کرنا یہ کسی خاص مسلک اور کسی خاص گروہ کا شیوا نہیں ہے، بلکہ من حیث المجموع امت مسلمہ کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ اہل سنت کے امام اور اس خطے میں فکری اور علمی رہنمائی کرنے والی شخصیت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، آپ نے کہا تھا کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، آپ کا قصیدہ نوریہ یہ بڑا معروف قصیدہ ہے کہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم دے باکر امام و پیشوا کے واسطے، جعفر صادق کے صدقے صادق اسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ آج کی ہماری ممدوح شخصیت قمر بنی ہاشم ابو الفضل حضرت عباس بن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایفا اور وفا کا جب نام آئے گا تو اس عمارت پر حضرت عباس علمدار کربلا کا پرچم ہمیں ہمیشہ سربلند نظر آئے گا۔ جب زباں پہ کبھی آ جاتا ہے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبو وفا آتی ہے۔ اس عظیم ہستی کی بارگاہ نے اپنی عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا گانا پیش کرنے کی طرف جاتے ہوئے آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، الملک، حقیقی بادشاہ۔ اور آج کی عہد میں، آج کے دور میں کوئی ملحد ہو یا موحد، وہ اپنے گھٹنے ٹیک چکا ہے، خود کو سرنڈر کر چکا ہے، اور وہ یہ جان چکا ہے کہ ہم اپنی ہر قسم کی ترقیوں کے باوجود، اپنی تمام اولوالعزمیوں کے باوجود، ہم ایک معمولی سا وائرس جو ہے اس کو شاید کنٹرول نہیں کر سکے، جس کے سبب ہماری زندگی کا لائف جو پورا پیٹرن ہے وہ بدلتا ہوا جا رہا ہے، اور واقعتاً حقیقی طور پر اس جہان کا اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے۔ ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ آج کے ہمارے مہمانان گرامی کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب آج وہ فیصل آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور کے اسٹوڈیو میں مفتی محمد رمضان سیالوی، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان مسجد کے فقید المثال خطیب ہیں، آپ سب لوگ ان سے جانتے ہیں۔ اور اختتام پر حضرت عباس علمدار کربلا ابو الفضل آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت پیش کرنے کے لیے فیصل نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ ابتدائی طور پر آج کی اس موضوع کے حوالے سے کوئی ابتدائی تعارف اور آپ کی شخصیت کا ابتدائی خاکہ، اور پھر نور قرآن ہے تو نور قرآن میں کوئی ایسا تناظر اور تسلسل جس سے ہمارا آج کا موضوع ہے اس کا افق قرآنی افکار سے بھی مزین اور آراستہ ہو۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ
حضرت باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کے صدقے سے پوری انسانیت سے اس بلا کا خاتمہ فرمائے اور دنیا اسی طرح رواں دواں ہو جائے۔ میں جب حضرت کے احوال پر کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو تحدیث نعمت کے طور پہ کہ محبت اہل بیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے اور ایمان کی دلیل ہے۔ واہ! تو جب اس کو پڑھتے ہوئے انسان اپنے قلب کی طرف جب توجہ کرتا ہے، احوال کی طرف دیکھتا ہے، تو اس میں جو وفور عقیدت و محبت ایمان اور قلب میں نمودار ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ اور اہل بیت اطہار کا ذکر پڑھتے ہوئے اور ذکر سنتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے اگر قلب و نظر میں، الفاظ میں اور آپ کے تمام ایکسپریشنز میں وہ ادب، محبت اور وفور اور عشق کا سمندر اگر جلوہ فزاں ہے تو یہ ایمان کی دلیل ہے، دلیل بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے انعامات میں سے خاص انعام میں سے ہے کہ جس پر جتنا شکر کیا جائے وہ سبحان اللہ۔ اور مومن اور منافق جو ہے اس میں پہچان ہی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر دوں ریکارڈ کے لیے بھی کہ آستانہ علیہ سیال شریف جو ہے، اہل بیت سے محبت اور خدمت جو ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ان آستانوں کے فیض کا یہ ایلیمنٹ جو ہے، جی ہاں، یہ اب تھوڑا مفتی صاحب کم ہوتا جا رہا ہے۔ جی ہاں، اس کی اب ہم یہ سمجھنے لگے، میں اعلیٰ حضرت کے شعر اس لیے پڑھے ہیں کہ ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید جو سنی فکر ہے وہ ان ائمہ اہل بیت کو شاید اون ہی نہیں کرتی۔ نہیں۔ اور میں یہ قصیدہ نوریہ اعلیٰ حضرت کا یہ وہ قصیدہ ہے کہ جو انہوں نے یہ ان کا شجرہ بھی ہے اور ان کا قصیدہ بھی ہے اور پھر ان کی مناجات بھی ہے، ان کا استغاثہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم اور بہت سی جگہوں پر اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اعلیٰ حضرت کو استعمال کرتے ہیں، وہاں اعلیٰ حضرت کی عقیدت ارادت جو اس بارگاہ میں ہے اس کو بھی عام کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی اہل بیت سے محبت اور ارادت ایک مستقل موضوع ہے جس پر ضرور لکھا اور بیان کیا جانا چاہیے۔ تو انقباض کا شکار رہتے ہیں ہم اس میں، نہیں ہونا نہیں چاہیے، اللہ کرے ہمارا انقباض دور ہو۔ نہیں ہونا نہیں چاہیے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انقباض ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ انقباض دور نہیں ہوگا تو خدشہ ہے کہ کہیں منافقت میں نہ چلا جائے۔ صحیح۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو خانوادہ سیال شریف ہے ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ یہ منفرد بات ہے۔ یہ تو ہم نے دیکھا بھی، میں نے خود بھی دیکھا اور اس خانوادے کی روایت میں بھی سنا کہ وہاں ائمہ اہل بیت اطہار اور سادات کا بہت زیادہ احترام ہے۔ مطلب اس کی تو بڑی عظیم المرتبت مثالیں ہیں۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس میں یہ تھا کہ وہاں سے جو ایک فکر اہل بیت کی محبت کی عطا ہوتی ہے، یعنی خانوادہ سیال شریف میں تو خمیر میں ہوئی نا جی، خون میں ہوئی اور ان سے آگے ویسے یہ اب خون میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، بڑے اس خون والے بھی مروانی فکر لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بہر صورت جو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو ان کے تربیت یافتگان ہیں، ان تربیت یافتگان کی محبت کی دلیل بھی محبت اہل بیت ٹھہرتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آستانہ علیہ سیال شریف میں اگر کہیں اس حوالے سے کوئی کمی بیشی ہو تو اس کی سرزنش روحانی باطنی کے علاوہ دنیاوی بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ کیسے کی جاتی ہے۔ یہ سیال شریف کا ویسے تو پیر میر علی شاہ اپنے عہد کے مجدد تھے اور وہ ہستی تھے جن کے در پر اقبال جیسے عبقری نے بھی دستک دی جب انہوں نے ٹائم اینڈ سپیس پر گفتگو کرنے اور لیکچر دینے کے لیے آکسفورڈ اور کیمبرج میں جانا تھا، تو انہوں نے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اس وقت مجھے اندازہ ہے کہ آپ عالم استغراق میں ہیں اور میرا عریضہ آپ کے لیے دقت کا باعث ہوگا، لیکن بر صغیر میں میرے پاس اور کوئی در نہیں جس پر میں دستک دے سکوں ان موضوعات پر رہنمائی کے لیے۔ وہ ٹائم اینڈ سپیس ابن عربی کا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو تصفیہ مابین سنی و شیعہ اس میں بھی اس بات کا انہوں نے ذکر کیا کہ اہل سنت کے اندر یہ جو اہل بیت سے اعراض ہے، اور انہوں نے تو بہت سخت اور کھل کے بات کی، میں تھوڑا ڈرتا بھی ہوں کہ اس پر
کوئی میری پکڑ یا سرزنش نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو اہل سنت کے اندر یہ جو اعراض کا ایک رویہ بڑھ رہا ہے یہ اہل سنت کا مشرب نہیں ہے۔ بالکل ایسے۔ تو میں اپنی اس عقیدت و محبت پر شکر ادا کرتے ہوئے بھی امام نسائی کے اشعار کو ہی وسیلہ بناتا ہوں جو انہوں نے امت کے لیے بڑی رہنمائی چھوڑی کہ آل النبی ذریعتی واہ 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 وہم الیہ وسیلتی، واہ 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 واہ، آل النبی ذریعتی وہم، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ باب الحوائج کا جب ہم ذکر کر رہے تو میں اس ریلیونسی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اوطا غدن بید الیمین صحیفت، واہ واہ واہ، کہ میں حضور کی جو آل ہے میرا دنیا آخرت میں وسیلہ اور ذریعہ اور نجات کے لیے واسطہ جو ہے میرے پاس وہ حضور کی آل ہی ہے، اور میں اس محبت اہل بیت میں اللہ کی بارگاہ پر یقین رکھتا ہوں سبحان کہ اللہ۔ اسی کی برکت سے مجھے میرا جو نامہ اعمال ہے وہ قیامت والے دن دائیں ہاتھ میں۔ ویسے امام شافعی جو 1000 سال ہو گیا، 1200 سال ہو گئے، 1200 سال، امام کہ شافعی وہ چیزیں جو آج کے عہد میں لوگوں کو جن کا سامنا ہے، امام شافعی یہ کہہ کے اور اس سے آگے گزر گئے کہ اگر اہل بیت کی محبت فَإِن كَانَ رِفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ جی ہاں، فَلْيَشْهَدْ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِضٌ، کہ اگر یہ چیز جو ہے اس پر رفض کا الزام جو ہے وہ آتا ہے تو مجھے یہ الزام جو ہے وہ ہے۔ آپ کی ابتدائی گفتگو اور پھر باب الحوائج اور ان کی قرآن مجید سے جو ریلیونٹ آیت ہے وہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، سبحان اللہ، کہ جب وہ عہد وفا کرتے ہیں تو اس عہد وفا کو پورا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت عباس علمدار نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی حضرت امام حسین سے جو وعدہ وفا نبھایا ہے، واہ واہ واہ، تو اس پر جو تاریخ میں ان کا لقب بھی ہے اور وہ ان کے ماتھے کا جھومر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ شہنشاہ وفا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ شہنشاہ وفا ہیں، اور جو وفا مند ہوں ان کو اس در کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنا چاہیے۔ اور بزرگ کہتے تھے کہ جو بخیل ہو اور بزدل ہو اس کو تو اس در اور اس گھر سے کوئی واسطہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مفتی فاروق القادری صاحب، آپ کو دوبارہ خوش آمدید، اور آج کا موضوع میں آپ کے آگے رکھتا ہوں، اور نور قرآن بھی ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس میں قرآن اترا اور جس کے گھر سے علم کا، حکمت کا، رہنمائی کا نور پھوٹا، اور آج جب کہ دنیا اپنی طلب تڑپ سسک اور کسک میں کوئی در ڈھونڈ رہی ہے، ہم باب الحوائج کی بارگاہ میں اس در پر اپنی مناجات کس طرح پیش کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً کربناک حالات میں روشنی کی امید ہے، بلکہ امید کی روشنی ہے سیدنا عباس علمدار علیہ السلام و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک۔ سبحان اللہ۔ میں قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 74 سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ لوگ جد و جہد کریں، برسر پیکار رہیں، جو دنیا کی زندگی کو بیچ کر آخرت کی زندگی کو خرید چکے ہیں یا خریدتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس جد و جہد میں اور اللہ کی راہ میں برسر پیکار رہتے ہوئے اگر وہ شہید ہو گئے تو بھی ان کا بڑا مرتبہ، اور اگر وہ غالب آ گئے فَسَوْفَ نَأْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ہم انہیں بہت بڑا اجر دیں گے۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ لڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راہ میں جد و جہد کر کے مارے جائیں گے تو شہادت کا رتبہ ملے گا، یا اگر وہ اس راہ میں کامیاب ہو گئے، دشمن پر غالب آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انہیں بہت بڑا اجر عطا فرماؤں گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب اس آیت کے تناظر میں اگر ہم سیدنا عباس علمدار کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں برسر کی۔ سبحان اللہ۔ جب تک اہل بیت اعظام کی پیروی میں رہے، حیات ظاہری میں یہ بھی اللہ کی راہ میں زندگی تھی، اور پھر اسی پیروی میں جب باطل کے خلاف آپ برسر پیکار ہوئے اور اپنی قوتیں صرف کی،
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہادت کا رتبہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ بہت بڑا مقام پا گئے۔ یہاں پر اس آیت میں ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیشہ وہ لڑتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ اپنی قوت بروئے کار لاتا ہے جو دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، جس کی نظر میں دنیا کی زندگی کی، اس کی نعمتوں کی آخرت پر اہمیت ہو، وہ دین الہی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ پھر دین کو کوئی منفعت اور فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے۔ گویا کہ یہ آیت یہ بات طے کر رہی ہے کہ حضرت سیدنا عباس علمدار کی شہادت یہ بتاتی ہے کہ ان کی زندگی دراصل آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو سیدنا عباس علمدار ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ نے آخرت کو ترجیح دی اور اپنی جان کو اہل بیت اعظام پر قربان کیا اور بڑا منصب اور بڑا رتبہ پا گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے کہ اہل بیت اعظام اور بالخصوص سیدنا امام حسین پاک علیہ السلام کی خدمت اور معیت اور تائید کے لیے اور آپ کا بازو بننے کے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت عقیل جیسے آپ نے ذکر فرمایا، انہوں نے مشورہ دیا کہ فلاں بنو کلاب میں آپ رشتہ کیجئے، اور بنو کلاب عرب کے قبائل میں سے وہ قبیلہ تھا جس کے لوگ بہادری میں، شجاعت میں، دلیری میں اور شیر دلی میں اپنا مماثل نہیں رکھتے۔ واہ، مفتی صاحب کہتے تھے کہ یہ لوگ شادی کرنے کا بنو کلاب کے لوگ نیزوں سے کھیلتے تھے اور تلواروں کے تکیے لگاتے تھے۔ بے شک ایسا ہی تھا، اور اس خاندان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جس خاتون کو اس مقصد کے لیے چنا وہ حضرت سیدہ فاطمہ تھی۔ میں یہاں پر ان کا ذکر خیر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک کامیاب شخصیت کی تیاری میں، اس کی پرورش میں اور اس کو ایک مرد کوہن بنانے میں جن عناصر کا کردار ہوتا ہے، اس میں انتہائی مؤثر کردار ماں کا ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کلابیہ جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ وہ فدا ہو گئے اہل بیت اعظام پر۔ سبحان اللہ۔ اس کا ایک مرحلہ یہ دیکھیں کہ سیدتنا حضرت فاطمہ کلابیہ ام البنین سلام اللہ علیہا نے کبھی بھی اپنے آپ کو اس گھر کی ملکہ کے طور پر متعارف نہیں کروایا، بلکہ بطور کنیز کے اپنے آپ کو سیدہ خاتون جنت کے گھر میں پیش رکھا۔ یہ بات بھی ان کے بچوں کے ذہن میں ایک اثر ڈالتی تھی کہ ہماری ماں جس گھر کی اپنے آپ کو کنیز ہونے پر فخر کرتی ہے، یقیناً وہ گھرانہ بڑا اعلیٰ اور عمدہ عمدہ ہے، ہمارا شرف بھی، ہماری عزت بھی اسی میں ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس گھر کے خادم کی حیثیت سے پہچانے جائیں۔ دوسری بات یہ کہ سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہا نے ہمیشہ اپنی اولاد پر حسنین قریبین کو ترجیح اور فوقیت دی ہر معاملے میں، ایون کہ جب کربلا کے میدان میں شہادتیں ہو گئیں اور اطلاعات مدینہ طیبہ میں آئیں تو سیدہ ام البنین نے ایک ہی سوال کیا کہ حسین کیسے ہیں؟ بتایا گیا حضرت عباس شہید ہو گئے، فرمایا کہ حسین کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ شہید ہو گئے آپ کے بیٹے، کہا یہ بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ پھر بتایا گیا کہ جعفر اور عثمان بھی شہید ہو گئے، میں ان باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ حسین کیسے ہیں؟ تو گویا سیدہ ام البنین کے رگ و پے میں، نقش و خیال میں، ہر جگہ اہل بیت اعظام کی برتری غالب تھی، اور وہی برتری کی فکر اور سوچ اور عظمت ان کی اولاد میں منتقل ہوئی، اور وہی جو سوچ اور فکر اور خیال تھا کربلا کے میدان میں پھر حضرت عباس علمدار نے وہ جملہ کہا جس نے آپ کو آبروئے وفا بنایا اور ہمیشہ کے لیے آپ کو امر کر دیا۔ حضرت عباس نے عاشورہ کی رات کو کہا تھا جب امام علی وقار نے فرمایا تھا کہ آپ سب پلٹ جائیں، بتیاں بجھا دی گئی ہیں، میں کسی سے ناخوش نہیں ہوں گا، آپ میں سے جو بھی جائے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں اس سے راضی ہوں، اور کل قیامت کے میدان میں بھی اس کی تائید اور حمایت کروں گا۔ جب لائٹس آن ہوئی دیکھا سب وہیں بیٹھے ہیں،
تو سب سے پہلے جس شخصیت نے بات کی تھی وہ حضرت عباس علمدار تھے. بڑی تمانیت کے ساتھ اپنے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور یہ فرمایا تھا کہ اے بھائی، اے ہمارے آقا حضرت امام حسین پاک، کربلا کے میدان میں آپ کو تنہا چھوڑ کر ہم 2 دن اور جی لیں گے، لیکن ہم اس زندگی کو کیا حاصل کریں گے، ہم اس زندگی کو کیسے قبول کر لیں، اور کل قیامت ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم آپ کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑائیں. ہم اپنی جانیں تو پیش کر دیں گے اور اپنا خون بہا دیں گے، لیکن آپ کو میدان کربلا میں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر مفتی صاحب یہ جو آپ نے بات کی واقعتاً یہ ایک بڑا سرنامہ ہے ان کی زندگی کا کہ امام عالی مقام کو انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسی زندگی کو کیا کریں گے جس میں آپ نہ ہو. یہاں 2 کالر ہیں ہمارے ساتھ، عبدالصمد صاحب ہیں اور اسلم صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی خوش آمدید آپ کو. جی میرا سوال یہ ہے جی جناب کہ حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا اسم گرامی بتایا جائے، اور دوسرا ان کی اولاد پاک کتنی تھی ان کی ذرا تفصیل بتا دی جائے. حضرت عباس کی اولاد کتنی تھی اور ان کی زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب خوش آمدید. کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی خیریت. خوش آمدید جی. عبدالسید عبدالصمد صاحب گولڈا شریف سے. سبحان اللہ. جناب خوش آمدید جی آپ کو. ایک قطعہ ہے جی ان کی شان میں، ضرور پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. جی جی. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں. واہ. علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، حسن کو نور شہ مشرقین کہتے ہیں. سبحان اللہ. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس. کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ. اور کہتے ہیں کہ جو عباس آپ کا نام ہے اس میں عین جو ہے یہ علی کی ہے اور بے جو ہے یہ بطول کی ہے، اور اس میں جو الف جو ہے یہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور یہ جو سین ہے یہ حسنین کریمین کی ہے. اور حضرت عباس جو ہیں ان کے 4 بیٹے تھے، جس میں عثمان تھے، جس میں محمد قاسم عثمان اور عبداللہ شاید، اور یہ چاروں جو ہے یہ کربلا میں یہ شہید ہوئے ہیں. اور حضرت عقیل جب یہ رشتہ لے کے گئے تھے بنو کلاب میں، تو ان کے والد جب ان کا خطہ اور علاقہ شروع ہوا تو ان کے پہرے داروں نے روکا داخل ہونے سے. تو انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کرواؤ. انہوں نے کہا اپنے سردار کو بتاؤ کہ ابو طالب کا بیٹا آیا ہے. اور جب یہ بات پہنچی حزام بن خالد تک جو رئیس تھے اس قبیلے کے، تو انہوں نے در وا کیے، سجدہ شکر بجا لائے. اور آج کی ہماری زبان میں کہ انہوں نے کہا کہ بھاگ جاگ اٹھے کہ اس عظیم خانوادے کا یہ عظیم فرزند ہمارے ہاں آیا ہے. آپ نے مدعا بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری طرف سے آپ ہاں سمجھیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اتنے بڑے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی؟ تو حضرت عقیل نے کہا کہ نہیں، جو شریعت ہمیں حکم دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے گھر میں جائیں اور اپنی بیٹی کی کانسنٹ لیں، رائے لیں. حزام گھر گئے اور بیٹی سے بات کرنے سے پہلے ان کی والدہ نے کہا کہ بات سنو، بڑا مہمان آیا ہے کوئی، لیکن اس سے پہلے تم کوئی اہم بات کرنے لگی ہو، میں تمہیں ایک اپنا خواب بیان کرنا چاہتی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری بیٹی، ایک روایت ہے کہ ان کی والدہ نے، اور ایک روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت حزام یعنی حضرت ام البنین نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے 3 تارے اور 1 چاند اترا ہے. تو حضرت انہوں نے کہ معبر سے پوچھا تو انہوں نے تعبیر بیان کی. انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی کی شادی ایک بہت اعلیٰ نسب گھرانے میں ہوگی، اور ان کے ہاں 4 بیٹے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. ان 4 بیٹوں میں 3 تو ستارے ہوں گے اور ایک قمر ہوگا جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. اور ایک خواب اسی طرح کا حضرت حزام بن خالد جو اس قبیلے کے رئیس تھے ان کو بھی آیا کہ آسمان سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکا ہے جو ان کی انگلی پر آ کر گر کر ایک گوہر بن گیا ہے، اور کسی پوچھنے والے نے، خریدنے والے نے اس کی خرید کی طلب کی. تو آپ نے کہا کہ میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا. تو پھر اس نے کہا کہ اس کو بیچنا بھی نہ، اس کا طلبگار اور اس کو لینے والا عنقریب تمہارے پاس آئے گا. جب وہ آئے تو
اس کے قدموں میں اپنا دیدہ و دل بچھا دینا، فرش راہ کر دینا اور اپنی ساری متاع اس گھرانے پر، اس خانوادے پر ڈھیر کر دینا۔ اور ایک یہ بھی بات ہے کہ جب یہ بیاہ کر اپنے قبیلے سے، یہ ان کا جو علاقہ تھا یہ مدینے سے کوئی 7-8 میل دور تھا، اور جب یہ بیاہ کر مدینہ میں روانہ ہوئیں تو مدینے میں روایت ہے کہ ایک اولوالعزم گھرانے سے ایک جلیل القدر خانوادے کی طرف جا رہی تھیں۔ مدینے میں پہرے لگ گئے کہ اس گھر کی ایک پردہ دار خاتون بیاہ کے جا رہی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ مڈھیروں پر چڑھ گئیں، اور یہ اعزاز تھا، یہ اکرام تھا کہ ملک جنہ تھیں شرما کر دیتے رب کردہ وڈیائیاں۔ لیکن پر تاریخ نے پھر وہ مناظر بھی دیکھے کہ جن کی طرف ذہن میرا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں ناظرین ایک وقت ہے بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت، ارادت اور محبت کا خراج پیش کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب، بہت یہ ایک کرب بھی ہے اور درد بھی کہ یہ محبت جو ہے، جو اسلام کا ترہ امتیاز تھا، اور یہ ایک ہمارا فیملی سسٹم جس میں بھائی بھائی کی باہیں ہوتی تھی، وہ آج ہمیں میسر نہیں آتا۔ اور بالخصوص اس شخصیت سے جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی نیاز اور گداز کے ساتھ اپنے بھائیوں کی مطابعت میں گزاری، ان کی معاونت میں گزاری۔ میں کربلا کے اندر وہ جو خیمہ گاہ ہے اس کا نقشہ آج بھی موجود ہے، اور اس میں سب سے پہلا خیمہ جو ایک گارڈ کا، ایک علمبردار کا، اور ایک سپہ سالار کا، اور ایک محافظ کا، وہ آج بھی حضرت عباس کا ہے کہ وہ تلوار لے کر پہرا دیا کرتے تھے کہ ان خیموں کی طرف کوئی جائے گا تو عباس کے سینے کو عبور کر کے ہی جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی اس حوالے سے ریلیونٹ دو ارشاد آپ نے فرما دیے ہیں، اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ جیسا کہ گزر چکا ہے کہ والدہ فاطمہ ام البنین علیہ السلام جس عقیدت، ارادت سبحان اللہ اور محبت کے ساتھ اس گھر میں تشریف لائیں، اور اس کا اظہار انہوں نے چوکھٹ پہ بیٹھ کے کیا، اور حضرات حسنین کریمین سے محبت ایک والدہ کے طور پہ، یعنی ڈیمانڈ تو اس کی الٹ ہونی چاہیے کہ آپ والدہ ہیں اور یہ بیٹے ہیں، لیکن یہاں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ تو اس پورے ماحول میں کہ جہاں وہ اپنا نام بلایا جانا بھی اس ماحول میں اس وجہ سے پسند نہیں کرتی کہ کہیں امام حسن حسین جو ہیں ان کے قلب میں کسی جگہ وہ ان کی جو مادری شفقت ہے وہ کہیں انہیں سوگوار نہ کر دے، کہیں ان کو سوگوار نہ کر دے۔ اس پورے ماحول میں اس ارادت، محبت، وفا، خدمت اور ادب کے ماحول میں جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی ہوگی، اور جو محبت، عقیدت، خدمت کے جو مظاہر اپنی گھٹی میں لے کر پیدا ہوئے، سبحان اللہ، اپنی فطرت میں لے کے پیدا ہوئے، جو ان کو جینیٹیکلی اپنی والدہ کی طرف سے عطا ہوئے، جس کا مظہر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ اس وقت تک نہیں کھولی جب تک امام حسین جو ہیں وہ ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں آئے۔ تو یعنی وہاں تو آپ کہہ لیں کہ اگرچہ رقابت بھائیوں میں فطرت میں ہے، چاہے یوسف سے آتی ہے اب بھی صدا کہ بھائی دوست ہیں یا کم اور بھائی بہت، بھائی بہت، تو یہ تو ایک فطرتی سچائی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور خاص طور پہ جو بڑی شخصیات ہیں، بڑی شخصیات سے مراد یعنی میں یہ سمجھ سکتا ہوں، اور یہ تاریخ میں موجود ہے کہ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کی طرف سے آفر بھی آئی، بڑے بڑے لالچ بھی آئے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عباس جس قوت اور مضبوطی کے ساتھ امام حضرت عباس کو الگ سے آفر کی، الگ سے آفر کی، شمر نے آفر کی، شمر نے الگ، اور اس نے باقاعدہ ان کو اور ان کے جو فیملی تھی، ان کے بیٹے بھائی بچے، ان کو ایک امان بھی لکھوا کے بھجوا دیتے، اور آپ نے کہا کہ میں تمہاری سامان پر لعنت بھیجتا ہوں کہ ہمارے لیے تو امان ہو لیکن فاطمہ کے لال کے لیے پانی بند کر دیا جائے۔ تو یعنی اس حد تک، اور آج تو یعنی یہ عہدے، حکومت اور چھوٹی چھوٹی جائیدادوں کے جھگڑوں پہ اور عزت کے معاملات میں معاملات کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے
میں اس کی وجہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ ام البنین علیہ السلام، ان کی فطرتی اور طبی اور ظاہری اور باطنی محبت و عقیدت کا ثمر ظاہر ہوا حضرت عباس کی وفا کی. میں نے کوفہ میں وہ گھر بھی دیکھا ہے جو بیت علی، جو جامع جو مسجد کوفہ اور جو اس کے پاس ہے، وہاں بھی حضرت عباس کا جو چھوٹا سا کمرہ ہے اور حضرت ام البنین کا بھی. اور تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ بھائی بہن تھے، حضرت زینب بڑی تھیں اور حضرت امام حسین بھی بڑے تھے اور آپ چھوٹے تھے، اور امام الانبیاء کے سینے پر کھیلتے ہوئے جو پروان چڑھے وہ حسین ہے، اور حسین کے سینے پر کھیلتے ہوئے جو پروان چڑھے وہ عباس ہے. عباس، یہ شفقت اور محبت. لیکن ایک دفعہ وہ حضرت ام البنین کے کمرے میں جب یہ پہنچے تو تاخیر ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو، دیر کیوں ہو گئی؟ انہوں نے کہا میں اپنے بہن بھائیوں. اور اس نے کہا کیسے بہن بھائی؟ ان کو وہ تمہارے آقا زادے ہیں. واہ واہ سبحان. وہ تمہارے آقا اور آقا زادے ہیں. کبھی یہ استحقاق اپنی طبیعت اور مزاج کے اندر پیدا نہ کرنا کہ تم ان کی برابری کرنے لگو. سبحان. اور میں مفتی صاحب ایک اور بڑا جمالیاتی منظر مجھے مدینہ کی گلیوں میں یہ پڑھنے کو ملا کہ حضرت عباس جو ہیں یہ شبیہ علی تھے جی، اور حسن و جمال کا پیکر تھے. یہ قمر بنی ہاشم تھے، جدھر سے گزرتے گلیاں روشن ہو جاتی. اور آپ کے ساتھ جو آپ کی قدر ہم عمر شخصیت کہہ سکتے ہیں وہ حضرت امام علی مقام کے بیٹے حضرت علی اکبر تھے جی. اور علی اکبر جو سر کے بالوں سے لے کر قدموں کے ناخن تک شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ. اور کہتے ہیں کہ جب یہ دونوں ہستیاں نکلتی تھیں مدینے میں سبحان اللہ تو در و دیوار روشن ہو جاتے تھے اور لوگ تڑپ جاتے تھے اور وہ یوں محسوس کرتے تھے کہ جیسے محمد مصطفیٰ اور علی المرتضیٰ آ گئے. دونوں بے شک بے شک. اور یہ آپ کی اس کے ساتھ یہ آپ کے جمالیاتی منظر ہیں. اور اس کے بعد جو دین کے ساتھ آپ کی خدمت ہے، اس خانوادے کے ساتھ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، اور جس کے مناظر اور مظاہر ہمیں بالخصوص صفین میں نظر آتے ہیں کہ آپ جب حضرت علی المرتضیٰ کے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے تو پھر کس طرح ہلچل مچ گئی اور ایک کوہرام مچ گیا کہ آپ بڑے شاہ سوار تھے، بڑے دراز قامت تھے، اور علی المرتضیٰ کے دراز قامت گھوڑے پر سوار ہو کر بھی جب نکلتے تو آپ کے قدم جو ہیں وہ زمین پر خط کھینچتے ہوئے چلتے. مفتی صاحب آپ کو دوبارہ خوش آمدید. آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہمیں تھوڑا ظاہر ہے آپ تک پہنچنے میں ٹائم بھی لگ جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی جو شجاعت اور بصالت اور آپ کی جو ثقافت اور آپ کی ایفا اور وفا اور اس کے جو مناظر اور مظاہر ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں اور آج کے عہد میں ہمیں ان سے کس طرح رہنمائی لینی چاہیے. وہ سراپے مہر و وفا تھے، وہ سراپے جود و سخا تھے. انہوں نے ہمیشہ اس خاندان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک پاسبان کے طور پر، ایک علمبردار کے طور پر آگے بڑھے. اور بالخصوص کربلا کے مارکے کے اندر جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ آپ نے جس انداز میں وفا کے باب رقم کیے اور جو کمٹمنٹ آپ نے دکھائی، اور پھر جب بچے تڑپے اور بلکے اور ان کے لیے آپ پانی لینے کے لیے گئے، اور وہ ایک ایسا مارکہ ہے کہ جب پانی آپ نے لے لیا، مشکیزہ لے لیا. اور آج بھی اگر آپ جائیں، مجھے وہاں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، تو باب الحوائج آپ کا جو عظیم وہ مرکز اور مقبرہ ہے، وہاں مشکیزہ ایک علامت کے طور پر وہ آج بھی وہاں آویزاں ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو طائرانہ نظر میں ان کی زندگی کا جائزہ پیش کیا ہے بالکل ایسا ہی ہے. میں تو ساتھ چند ایک باتیں بڑی مختصر سے انداز میں یہ کرنا چاہوں گا کہ باوجود شیر دل، بہادر اور شجاع و اشجاع ہونے کے، آپ کی زندگی سے سبق یہ ملتا ہے کہ بہادری اور شجاعت وہ قابل قبول ہے جو عظمت اہل بیت کے لیے قربان ہو جائے. گویا کہ آپ کی زندگی سبق یہ دیتی ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں سمیت اہل بیت پر قربان ہوئے. دوسرا سبق آپ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ محبت اہل بیت میں
کمال مقام یہ ہوتا ہے، کمال درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ خود اپنی ذات سمیت، اپنی اولاد سمیت، اپنے خاندان سمیت جس طرح کی قربانی کا وقت پیش آئے قربان ہو جائے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ نہ چھوڑے۔ واہ، لوگ خوشیوں میں تو ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، دکھوں میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن حضرت عباس کی زندگی نے یہ بتایا کہ باوجود اس کے کہ دونوں کی مائیں مختلف ہیں، امام پاک شہزادی رسول کے لخت جگر ہیں اور حضرت عباس علمدار حضرت سیدہ فاطمہ کلابیہ کے لخت جگر ہیں، لیکن حضرت عباس علمدار اس کے باوجود قربان ہوئے اپنے بھائی حضرت امام حسین پر، تو آپ نے ایک تاریخ رقم فرما دی کہ لوگ آج کل تو سگے بھائی کے ساتھ اتنی قربت نہیں رکھتے جو آپ نے حضرت امام حسین کے ساتھ رکھی۔ تیسرا سبق ہمیں انتہائی اہم یہ ملتا ہے کہ انتہائی قرب کے باوجود اپنے آپ کو اہل بیت کا خادم ہی سمجھا جائے۔ اور چوتھا سبق جو بطور خاص میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، جو آج کے حوالے سے ریلیونٹ ہے، کہ آپ کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو باب الحوائج اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے کمزوروں، ضعیفوں، لاچاروں اور بے بسوں کی امداد ہوتی تھی، اور یہ مدد آپ اپنی زندگی میں بھی کرتے تھے۔ آپ باقاعدہ خبر گیری لینے جایا کرتے تھے غرباء اور فقراء اور کمزوروں کے گھروں میں، اور ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب ہم جس سچویشن میں گزر رہے ہیں، جو کربناک حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، لوگ اپنے گھروں میں معصور اور محدود ہیں، ایسی صورتحال میں بہت ضرورت پڑ چکی ہے۔ اب یہ وقت ہے کہ آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کی جائے۔ جنہوں نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی تھی وہ ابھی نکالیں، جنہوں نے عمروں کے لیے اپنی رقم مختص کی ہوئی تھی وہ اپنے پیسے غرباء اور فقراء کے لیے خرچ کر دیں، اور اس کے علاوہ بھی جو ان کے اندر صلاحیت ہے، استعداد ہے، اس کے مطابق لوگوں کی خدمت گزاری کریں، آٹا پہنچائیں، راشن پہنچائیں۔ آپ کے رشتہ داروں کا پہلا حق ہے، پھر آپ کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کی جا کر خدمت کریں۔ باب الحوائج کے ساتھ منسلک رہنے اور ان سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آج باب الحوائج کے فیضان کو غرباء اور فقراء تک پہنچائیں اور لوگوں کی خدمت میں آگے بڑھیں۔ اور جو آخر میں ایک خاص پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آپ نے کربلا کے میدان میں پانی کے لیے اہل بیت نظام تک پہنچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ آج بھی صورتحال ایسی ہے کہ صاف پانی میسر نہیں ہے لوگوں کو، تو جو اگر پانی لوگوں تک پہنچائے گویا کہ وہ سنت حضرت عباس پر عمل کرے گا، لوگوں کو صاف پانی ترسیل کی فراہمی کے لیے اگر وہ مالی طور پر یا جانی طور پر کسی بھی حوالے سے اپنی معاونت پیش کر سکتا ہے تو ضرور کرے۔ یہ بھی سنت حضرت عباس علمدار ہے کہ انہوں نے آخر وقت میں بھی پانی کی ترسیل کے لیے اپنی قربانی پیش کی۔ تو آج جو مسلمان، جو انسان پانی کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں صاف پانی میسر نہیں آتا، جن علاقوں میں اپنی قربانی ضرور پیش کریں اور صاف پانی پیش کرنے کے لیے، اس کی ترسیل کے لیے جتنا ممکن ہو سکے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم اور بہت بنیادی باتیں کی ہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور قومی اور بین الاقوامی تناظر میں۔ بالخصوص آپ نے جو لاک ڈاؤن کی بات کی ہے کہ ہم 8 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے ہمارا، ہمیں سمجھ ہے ناظرین، کشمیری لوگ اور عوام اور مسلمان جو گزشتہ 8 ماہ سے لاک ڈاؤن میں ہیں، آج ہمیں ان کے درد کا، ان کے مسائل کا اور ان کی تکالیف کا اندازہ ہمیں بھی آج ہی ہوا ہوگا، اور جو بین الاقوامی برادری ہے، جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے، ان کو بھی آج ہی اندازہ ہوا ہوگا کہ جب کشمیری بھلکتے تھے، تڑپتے تھے، سسکتے تھے، اس وقت کسی نے ان کی آہوں پر کان نہیں دھرا، اور پھر بالآخر ایسا ہوا کہ ان کا یہ لاک ڈاؤن، کشمیر کے ایک محدود سے خطے کا لاک ڈاؤن، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر اور ساری انسانیت پر مسلط کر دیا۔ اپنے مہمانوں کے شکریہ کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ ہم نے منصور صورت میں پیش کیا۔ اب نظم میں پیش کرنے کے لیے فیصل نقشبندی۔
نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، نبی کی آل کا پیارا سخی عباس غازی ہے، علی کی آنکھ کا تارا سخی عباس غازی ہے، علی کی آنکھ کا تارا سخی عباس غازی ہے، قمر ہے جو بنی ہاشم کا، جو حیدر کا دلبر ہے،